سورۃ صاد علی سبیل ترقی. اس صورت میں بھی نفی صفات قہری کی گئی ہے. قسم ہے جو سارا نصیحت ہے. بل الذین کفروا، بلکہ کافر لوگ بہت بڑے غرور میں اور بدبختی میں موجود ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیاں. جب ہلاک ہوئے نا فنادوا، چیخ چہوڑا مچایا انہوں نے، بڑی شور و پکار کی. ولا تحین مناص، مگر دور نکل گیا تھا وقت مناص عذاب سے بچنے کا، دور نکل گیا تھا. اصل انہوں نے تعجب کیا تھا کہ ان کے پاس ان کی قوم کا بندہ ڈرانے والا کیسے آ گیا. ایک بات تو یہ تھی. دوسری یہ کی کہ کافروں نے کہا ھذا ساحر کذاب، یہ جھوٹا ہے اور یہ جادوگر ہے. جو کتاب پڑھ رہا ہے نا، اس کی وجہ سے آپ خود بھی مجنون ہے اور دوسروں کو بھی مجنون کرنا چاہتا ہے. تیسرا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اتنے سارے خداؤں کو ایک خدا کہتا ہے. ان ھذا لشیء عجاب، یہ چیز بڑے تعجب میں ڈالنے والی ہے. فانطلق، بھاگ پڑا وہ درباری آدمی، الملأ، دنیا دار لوگ ان میں سے، کہنے لگے چلو چلو چھوڑو اس کو، امشو، چلو واپس چلو. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِهِمْ، اپنے معبودوں پر تم ڈٹ جاؤ. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہ اصل چیز مقصودی یہی ہے کہ ان پہ ڈٹ جاؤ، مقصودی چیز. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ، نہ ہم نے اس آخری جماعت سے یہ بات سنی ہے جنہی ماضی قریب میں گزری ہے. ان ھذا الا اختلاق، یہ محض بناوٹ ہے اس محمد کی اور حقیقت کوئی نہیں. ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، ایک ملت الاولین ایک ملت آخرہ. بہت پرانے آدمی تھے نا آبا اجداد، ان میں بھی یہ مسئلہ نہیں تھا. ملت آخرہ چھیکڑی آخری دور میں جو سارے ہمارے بڑے تھے ان میں بھی یہ مسئلہ نہیں تھا. انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ہمارے درمیان ہوتے ہوئے اسی پر ذکر نازل ہونا تھا. بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ تو اس شک میں ہیں کہ کیا واقعی اللہ کا یہ ذکر ہے قرآن یا نہیں، وہ شک میں ہے. بل لما یذوق العذاب، ابھی تک اصل ان کو عذاب نہیں آیا اس لیے وہ آکڑ کرتے ہیں. یا ان کے نزدیک کو اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں جو عزیز وہاب ہے، یا ان کے لیے کوئی بادشاہی میں حصہ ہے آسمان زمین کا یا اس کے درمیان. فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، پھر رسیوں سے لٹک کے پھانسی لے کر مر جائیں. فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَحْضُوبٌ، بڑی جماعتیں نہیں، معمولی سی مٹھی پر جماعت ہے یہاں کافروں کی. مہزوم من الاحزاب، جو وہ ہار جائیں گے بڑی جماعتوں کے مقابلے میں. جب وہ بڑی جماعتوں کا ستیہ ناس ہو گیا ہے تو یہ مٹھی پر جماعت کیسے مکے والی مقابلہ کر سکتی ہے. جھٹلایا اس سے پہلے قوم نوح نے، قوم عاد نے، فرعون نے، ذل اوتاد، وہ فرعونی جو میخوں والے تھے یعنی ان کے بڑی طاقت والے تھے. سمودیوں نے، قوم لوط نے، اصحاب ایکا نے، بن والے، اولئک العذاب، یہ ہے اصل جماعتیں. جب ان کا ستیہ ناس ہم نے کر دیا ہے، اس معمولی جندم ما ہنالک، معمولی جماعت کیا کر سکتی. ان کل الا کذب الرسل،
سارے نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق کا عقاب، ٹھک گیا عذاب اللہ کا۔ وما ينظر هؤلاء، یہ مکے والے نہیں دیکھ رہے، ما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، ایک ہی چیخ ان کو آئے گی، ما لها من فواق، پھر کوئی ابھر نہیں سکے گا، سب ختم ہو جائیں۔ قالوا ربنا اجل لنا، لیک بڑے الو سے پٹھن الٹا کہتے ہیں ربنا اجل لنا، جلدی اللہ ہمارے لیے عذاب کا کو ٹکڑا بھیج۔ اصبر علی ما یقولون، آپ کا دل تو تنگ ہوتا ہے کہ یہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے ابو جہل کہتا ہے امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم ان کان ھذا ھو الحق، اگر تیرے نزدیک یہ محمد کا قرآن سچا ہے تو میں نہیں مانتا، مجھ پہ جلدی جلدی عذاب بھیج۔ یہ جو کہتا ہے آپ اصبر علی ما یقولون، آپ بھی کہتے ہوں گے کہ اللہ رگڑا نکال سور کا، یہ جو خود مانگ رہا ہے عذاب۔ اللہ فرماتے نہیں صبر کرو، واصبر علی ما یقولون، جو کچھ کہتے ہیں آپ صبر کریں۔ فاذکر عبدنا، ان کے لیے عذاب مانگنے کی بجائے آپ میرے بندے داؤد کو یاد کریں، ذل عید، جو بڑی قوت والا تھا مگر انہو اواب، ہٹ ہٹ کے اپنے اللہ کے دربار میں آنے والا تھا۔ انا سخرنا الجبال معہ، پہاڑوں کو اس کے ہم نے تابع کر دیا، یسبحن بالعشی والاشراق، اشراق کے ٹائم پہ بھی شام کے ٹائم کے بھی اس کے ساتھ مل کے تسبیحیں پڑھتے تھے۔ والطیر معشورۃ، اور پرندے کٹھے ہو جاتے تھے اس کے آرڈر میں، کل لہ اواب، ہر ایک اس کے تابع تھا۔ وشددنا ملکہ، بڑا سخت کر دیا تھا ہم نے بادشاہی سلیمان علیہ السلام کی، اور دے دیا تھا ہم نے حکمت اور فصل الخطاب، دو ٹوک بات کرنے کی۔ فصل الخطاب، دو ٹوک فیصلہ کرتا تھا۔ پھر آپ کو پتہ ہے حل اتاک نبأ الخصم، کیا تیرے پاس وہ خبر آئی ہے دشمن کی، وہ قصہ جو مقدمہ والوں کا، تصور المحراب، جس وقت وہ ان کے عبادت خانے میں دیوار پر سے کود کر داخل ہو گئے تھے۔ اذ دخلوا علی داؤد، جب داخل ہوئے داؤد پر وہ گھبرا گیا، کیونکہ اس وقت رومیوں کے ساتھ جنگ کا چل رہی تھی، تو کہنے لگے لا تخف، ڈر نہیں۔ خصمان، دو فریقوں کا جھگڑا ہے جناب، بغا بعضنا علی بعض، ایک دوسرے پر انہوں نے ظلم کیا ہے، پس آپ ذرا ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں حق کا، ولا تشتت، اور الجھن میں نہ ڈالیں ہم کو، وہدنا الی سواء الصراط، صراط مستقیم کا فیصلہ سنائیں۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا بتاؤ تمہارا جھگڑا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ میرا بھائی ہے، اس کی ہے 99 دمبی، میری دمبی ہے ایک کا۔ اب کالا اکفلنیہا، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک بھی میرے حوالے کر دے، وَأَذَّنِي فِي الْخِطَابِ، اور اس نے مجھے دھمکایا بھی ہے اگر تو نہیں دے گا تو میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اب بتاؤ اس کا کیا فیصلہ ہوگا؟ حالانکہ سوال سور کوئی نہیں، یہ ایک بہانہ ہی تھا۔ تو حضرت نے فرمایا لقد ظلمک، اگر اس نے یہ کہا ہے تو بڑا ظلم کیا ہے کہ اس کی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی بھی اس کے پاس چلی جائے۔ اور میاں کوئی بات نہیں، ان کثیر من الخطماء خلطا، اکثر لوگ جو رل مل کر کام کرتے ہیں نا وہ ایک دوسرے پر ظلم بھی کر دیتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے عمل اچھے کیے بہت تھوڑے ہیں۔ ظن داؤد، جب وہ چلے گئے تو داؤد علیہ السلام نے بعد میں خیال کیا یہ سوال تو کوئی نہیں تھا اتنا کام کا، دونوں بھائیوں کی بات تھی اور دمبیوں کی بات تھی، اور پھر یہ جندرے کنڈے سارے لگے ہوئے تھے، یہ کیا وجہ ہے کہ کہاں سے آ گئے ہیں، کیوں آ گئے ہیں؟ انما فتناہ،
داؤد علیہ السلام کو گمان ہوا کہ یہ اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے. فاستغفر ربہ، کیوں؟ استغفار کی رب سے. وخر راکعا واناب، جھک جھک کے اللہ کے دربار میں سجدے میں گر پڑا. پر ہم نے معاف کر دیا اس کو. اور آزمائش کیوں کی؟ کہ میں نے 7 دن میں سے ایک دن صرف اللہ کے ذکر واسطے رکھا تھا، اس لیے لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیا تھا. اللہ نے آزمائش کی ہے کہ جس طرح 6 دن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے فتوے پوچھنے کی، 7ویں دن میں بھی لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں. اس لیے خبردار، میرے ذکر کرنے سے یہ آلہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے رہ کر میری توحید کی اشاعت کریں. لوگ مسئلہ پوچھیں، آپ ان کا جواب دیں. یہ ایک دن جو میں نے ذکر ربی کے لیے رکھا تھا، اللہ کو پسند نہیں آیا، کیونکہ میں پیغمبر ہوں اور پیغمبر کا کام ہے کہ بلغ ما انزل الیک، ہر وقت تبلیغ کرنا فرض ہے. عبادت کرنا اتنا فرض نہیں پیغمبر پر جتنا عبادت کروانا فرض ہے. اس لیے مجھ پر یہ آ گیا تھا. فغفرنا له ذلك، اللہ نے معاف کر دیا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، کیونکہ اس داؤد علیہ السلام کا نزدیک ہمارے بڑی قریبی تعلقات تھے. وہ حسن مآب، بہترین ٹھکانہ تھا. یا داؤد، اللہ نے فرمایا او داؤد، ہم نے بنایا تمہیں بادشاہ زمین کا، آپ وائسرائے ہیں. فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، لوگوں کے ذریعے فیصلہ حق سچ کا ہمیشہ کیا کرو. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہش کے پیچھے نہ چلنا. فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے پھٹک جاؤ گے. إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے سے پھسل جاتے ہیں ان کو عذاب ہوگا سخت اس دن قیامت کے، جب حساب کا دن ہوگا. وما خلقنا السماء والارض، نہیں بنایا ہم نے آسمان اور زمین کو اور درمیان اس کے باطلاً، بغیر کسی دلیل کے. یہ گمان ہے کافروں کا، بس ہلاکت ہے کافروں کے لیے جہنم میں. کیا بنا دیا ہے ہم نے ایمانداروں کو مفسدین کی طرح؟ نہیں نہیں. ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو فاسق فاجر کی طرح بنا دیتے ہیں؟ کتاب انزلناہ الیک، نہیں، میری کتاب کا فیصلہ ہے جو مبارکت ہے. اور لیدبروا آیات، میری برکت والی کتاب ہے تاکہ لوگ اس میں سوچیں اور فرق کریں اور نصیحت حاصل کریں کہ متقی اور فاجر برابر نہیں ہوتے. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان علیہ السلام بیٹا دیا. نعم العبد، کیا ہی بہترین بندہ تھا. انہو اواب، وہ بھی لوٹ لوٹ کے اپنے اللہ کے دربار میں آتا تھا. ہاں، اذ عرض علیہ، اب اس کا قصہ ہے. اذ عرض علیہ، جب پیش کیا گیا اوپر اس کے، بالعشیے، پچھلے ٹائم، صافنات الجہاد، 5 کلیان گھوڑے. فقال انی احببت حب الخیر، اپنی فوج کو کہا کہ گھوڑے لے آؤ سارے، میرے سامنے سے گزارو. ٹائم تھا تقریباً، پچھلا ٹائم تھا، ظہر عصر کے درمیان تھا. بہرحال وہ گھوڑے لے آئے کئی قطاروں میں. حضرت صاحب دیکھتے رہے. جہاد کے لیے گھوڑے رکھے ہوئے تھے، وہ دیکھتے رہے. تو جس وقت آگے پہاڑ کی اوٹ میں آ گئے نا، نظر آنے سے رہ گئے، اس وقت حضرت صاحب نے کہا انی احببت حب الخیر، اللہ میں نے ان گھوڑوں کے ساتھ جو محبت رکھی ہے نا، وہ ان ذکر ربی، بسبب تیرے ذکر کرنے کے، ان سببیہ ہے، بسبب ذکر ربی. کیوں؟ افضل ذکر خدا کا ہے جہاد کرنا. میں نے جہاد کے لیے گھوڑے رکھے تھے، اس لیے مجھے ان سے زیادہ محبت ہے. یہ کہہ رہا تھا حتیٰ کہ توارت بالحجاب، وہ سارے کے سارے گھوڑے پہاڑ کی اوٹ میں غائب ہو گئے. حتیٰ توارت
بالحجاب، وہ پہاڑ کی اوٹ میں غائب ہو گئے، یہ لفظ کہتے تھے حضرت صاحب۔ پھر کیا انہوں نے ردوہا علیہ، یار اب ان کو واپس لے آؤ گھوڑوں کو، جو پہاڑوں کی اوٹ میں چلے گئے تھے واپس پھر اسی رستے سے آئے۔ فتافے کا مسم بسو کے، پھر ہر گھوڑے کو تھپکیاں دیتے تھے، مسم بسو کے والآناب، جس طرح گھوڑے سوار کرتے ہیں نا، بھاگ کے آئے گھوڑا تو پھر اس کے گھٹنوں پر بھی ہاتھ مارتے ہیں اور اس کی جادوں پر گردن پر بھی ہاتھ مارتے ہیں، خوش ہو کے فتافے کا مسن ہاتھ پھیرتے تھے ان کی پنڈلیوں پہ، والآناق ان کی گردنوں پہ، اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے یا اللہ میں نے ان کو تیرے ذکر کی خاطر محبوب رکھا ہے، کیونکہ تیرا سب سے زیادہ ذکر اونچا ہے، تیرا جہاد کرنا تیرے لیے، میں نے اس لیے جہاد کے لیے رکھے ہیں۔ احببت ان ذکر ربی بسبب ذکر ربی، یہ بات تو تھی اتنی، لوگوں نے کچھ اور بنائی، لوگوں نے کہا جی گھوڑے کو دیکھ رہے تھے حتیٰ توارت بالحجاب، حتیٰ کہ عصر کی نماز کا ٹائم اور ختم، پیغمبر ہے تے گھوڑے ویکھن نال عصر دی نماز ہی چکا کر آئے، پیغمبر ہے صحیح۔ تافے کا مسم بسو کے والآناق، حالانکہ جب سامنے سے گھوڑے گزرے ہیں تو اس وقت پیغمبر کہہ رہے ہیں انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، اللہ یہ مجھے بڑے محبوب اور پسند ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جہاد کرنا تجھے پسند ہے، میں نے جہاد کے لیے گھوڑے رکھے ہیں۔ حتیٰ توارت بالحجاب، حتیٰ کہ وہ پہاڑوں کی اوٹ میں آ گئے، سورج کی یہاں بات ہی نہیں، نہ ذکر ہی کوئی نہیں ہو رہا، تاکہ یہ کہا جائے کہ سورج غروب ہو گیا اور اپنے گھوڑوں میں لگے رہ گئے۔ بات اتنی تھی کہ گھوڑے سورج کی اپنے پہاڑوں کی اوٹ میں آ گئے، پھر انہوں نے فرمایا اب ان کو واپس لے آؤ، پھر شاباز بھی کرتے تھے، ان کی گردن پہ ہاتھ بھی مارتے تھے۔ اللہ کریم نے یہ چیز دکھائی کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے گھوڑے رکھے تھے تو بھی میرے ذکر کے لیے رکھے تھے، اور کوئی وجہ نہیں اس میں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اب دوسری آزمائش آ گئی سلیمان علیہ السلام پہ۔ وَلَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، حضرت صاحب نے فرمایا تھا مجاہدوں پہ ہو گئے نا ناراض، تو کہنے لگے مجھے ان طالبان کی کوئی مجاہدوں کی ضرورت کوئی نہیں، میں آج رات لَطُوفَ اللَّيْلَةَ 99 بیوی ہے میری، آج رات تمام کی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا، میرے اپنے فوجی پیدا ہو جائیں گے، مجھے ان فوجیوں کی ضرورت بھی نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جبریل نے کہا آپ انشاءاللہ کہہ لیں، شومیر قسمت کی وہ روایت بھی بخاری کی ہے، کہہ لیں انشاءاللہ کر۔ حضرت صاحب اتنے غصے میں تھے کہ جبریل کے کہنے کے باوجود انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ 6 مہینے کے بعد ساری رات عورتوں پہ تو طواف کیا، مگر 6 مہینے کے بعد ایک بیوی کے پیٹ سے مردہ بچہ پیدا ہوا۔ القینا علی کرسیہ جسدا، انہوں نے فٹ کیا ہے اس پر کہ ایک نوکرانی لے آئی، اس کچے بچے مردے کو کرسی پہ آپ ڈالا اور فرمایا جناب یہ آپ کا کرتا دھرتا ہے۔ تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑا افسوس لگا کہ میں نے اس جبریل کی بات نہیں مانی تھی، غصے میں تھا، انشاءاللہ نہ کہا۔ اللہ نے یہ میرا امتحان لیا ہے کہ بجائے 99 بچے پیدا ہونے کے ایک بیوی سے بچہ پیدا ہوا، اور وہ بھی مردہ بچہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فتنے میں ڈال دیا سلیمان علیہ السلام کو۔
اس پر وہ فٹ کرتے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان کو. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ڈال دیا ہم نے ان کی اقتدار کے کرسی پر ایک لوتھڑا. ثُمَّ أَنَابَ پھر وہ توبہ طائب ہو گیا اور کہنے لگا رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے میرے اللہ معاف کر مجھے اور مجھے ایسا ملک دے، بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کو اس جیسی بادشاہی نہ دینا. انک انت الوہاب، تو ہی ہے سب کچھ ہیبا کرنے والا. حالانکہ واقعہ یہ نہیں، واقعہ ایسا کوئی نہیں. پہلا تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر ہو جس کو اللہ نے ہر چیز دنیاوی اور دین کی دی ہے، اور وہ اللہ سے اتنا غافل نہیں ہو سکتا کہ غصے میں آ کر اللہ کا ذکر بھی چھوڑ جائے. یہ عقل کے خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے. پیغمبر کی سیرت یہ نہیں. ہاں اگر جبریل علیہ السلام نہ کہتے، جبریل علیہ السلام نہ کہتے کہ آپ انشاءاللہ کہہ لیں، پھر خیال کا نہ رہنا کہ مستبعد بات نہیں ہے، پھر پیغمبر سے بھی ہو سکتا ہے. جس طرح نبی علیہ السلام ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو انہوں نے سوال کیا تھا کہ روح کیا ہے اور ذوالقرنین کا قصہ کیسے ہے، تو آپ نے کہا تھا میں کل جواب دوں گا، مگر خیال نہ رہا. اس لیے انسانی تقاضے کے لحاظ سے خیال کا بھول جانا یا ذہن کا چوک جانا یہ الگ بات ہے. جبریل علیہ السلام کے کہنے کے باوجود اتنا غصہ ہونا کہ اللہ کا ذکر بھی چھوٹ جائے، یہ پیغمبر سے نہیں ہو سکتا. یہ بات ایسی نہیں ہے. البتہ القینا علی کرسیہ جسدا ثم اناب، یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیمار ہو گئے. کہتے ہیں نا عرب والے مقولہ کہتے ہیں کہ القینا علی کرسیہ جسدا، یعنی وہ آدمی اتنا جو اقتدار پر مالک تھا وہ اپنی کرسی پہ آ بیٹھا جیسے مردہ بیٹھا ہوتا ہے. یعنی اتنے بیمار ہو گئے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، جس طرح ایک مردہ ہوتا ہے، نہ ہلنے جلنے کی طاقت تھی، نہ حرکت کرنے کی طاقت تھی، نہ بولنے کی طاقت تھی. وہ احکام سلطانی بجا لانے کے لیے نوکر چاکر ان کو آ کے کرسی پہ بٹھاتے تھے. ایک نشان تھا کہ واقعی بیٹھے ہیں، باقی بولنے کی طاقت نہیں تھی، اتنے بیمار ہو گئے تھے. وہ بیماری کی حالت جو ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایک فتنے میں ڈالا. بیماری بھی فتنہ اور آزمائش ہے. ہم نے ان کو اتنا آزمائش میں ڈالا کہ کرسی پہ بیٹھ کے بات بھی نہیں کر سکتے تھے، ہلتے جلتے بھی نہیں تھے. یہ تھا وہ آزمائش. اللہ پاک کے دربار میں پھر انہوں نے توجہ کی، یا اللہ تو اگر میری اس طرح آزمائش کرے گا تو حکومت کا کیا بنے گا، لوگوں کو تبلیغ کیسے کروں گا. اللہ کریم فرماتے ہیں فغفرنا، پھر ہم نے سب کچھ معاف کر دیا، یعنی صحیح تندرست ہو گیا. القینا علی کرسیہ جسدا ثم اناب قال رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. یہ تھا واقعہ. فسخرنا لہ الریح، اب تیسرا نمبر ہے، ہم نے تابع کر دیا سلیمان علیہ السلام کے ہوا کو، چلتی تھی اس کے حکم سے، رخاءً نرمی کے ساتھ، حیث و اصاب جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے. چوتھا والشیاطین، اور شیطانوں کو ہم نے اس کے تابع کر دیا. کل بنائن، ہر عمارت بنانے والے شیطان جو تھے کاریگر، و غواص، اور کئی غوطہ زن ہو کے موتیاں اور گھونگے تلاش کر کے لے آنے والے تھے. اور کئی ایسے تھے نا اکھر کھاند، آخرینا، کئی ایسے تھے جو ہمیشہ زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے، وہ بھی ان کے تابان تھے. ھذا عطاؤنا فمنن، اللہ نے فرمایا یہ ہماری دین ہے، فمنن او امسک، تیری مرضی،
چاہے ان پر احسان کر دے چھوڑ دے، او ہم سے کیا باندھ کے رکھ ان سوروں کو بغیر حساب، تجھ سے کوئی حساب کتاب ہم نہیں لیتے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، ہمارے نزدیک سلیمان علیہ السلام کا بڑا قرب تھا، وَحُسْنَ مآب، اور بہترین ٹھکانہ تھا ان کا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اب ایوب علیہ السلام کا قصہ سنو، جب اس نے کہا تھا اللہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، مجھے شیطان جو ہے نا بنصب دکھ کے ساتھ، وعذاب اور تکلیف کے ساتھ پہنچا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا اور کچھ برجلے کا، آپ مار دے اپنا پاؤں زمین پہ، ھذا مغتسل، یہ دیکھ لے ٹھنڈا پانی نہانے کی جگہ، و شراب دوسرا پانی پینے کی جگہ، دو کنویں ہو گئے ہیں، اس لیے آپ ایک کنویں میں اتر کے ٹھنڈا پانی پی لیں، دوسرے کنویں میں اتر کے آپ غوطہ لگا لیں، اندر کی بیماری بھی دور ہو جائے گی، باہر کی بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ پھر جب یہ ہو گیا، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے 18 بیٹے اس کے مرے ہوئے وہ بھی واپس کر دیے، 4000 بھیڑ بکریاں بھی واپس کر دیں، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان جیسے اور بھی دے دیے ہم نے ان کو، 18 لڑکے اور بھی دیے، 4000 بھیڑ بکری اور بھی ساتھ دے دیے، رحمتًا من عندنا، ہماری طرف سے نری یہ رحمت تھی، ورنہ اس کا کوئی کمال نہیں تھا، وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور سمجھداروں کے لیے نصیحت بھی تھی کہ بندہ اللہ کے احکام کی اگر پابندی کرے تو جتنی آزمائش زیادہ ہوگی وہ امتحان ہوگا، امتحان کے بعد احسان ہوگا۔ خود بیدک ضغثا فاضرب بہ، اب اللہ تعالیٰ اس کی اور خیر خواہی کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ تو نے قسم اٹھائی تھی اپنی بیوی کے متعلق کہ راستے میں جو آدمی بڈھا تجھے ملا ہے سفید ریش، تو نے اس سے بات کی کیوں ہے؟ کس نے کہا تھا تجھے اس کے ساتھ بات کرو؟ او جی جناب، اس نے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک مریض ہے، نام اس کا ایوب ہے، اور میں بڑا حکیم ہوں، چٹی داڑھی اس کی تھی، سفید ریش تھا، مجھے کیا پتا وہ کنجر کون سا تھا کون نہیں، میں نے تو اس لیے اس سے بات کی چونکہ اس نے اپنے طور پہ مجھے کہا کہ میں علاج کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں اجازت اعلان کرتا ہوں اور آ کے علاج بھی کرتا ہوں۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ میں اس سے پوچھوں گی، اگر اس نے جواب دیا اور اس نے اجازت دی تو تمہیں کہوں گی، اس کی اجازت بغیر میں تجھے علاج کے لیے نہیں جاتی، میں تو یہی کہا تھا۔ حضرت نے کہا تو نے بات سنی کیوں تھی اس کی؟ غیر اللہ کی طرف توجہ ہو جانے کا خطرہ تھا، اس لیے آپ نے ان کی بات سنی کیوں؟ بس میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اگر اچھا بھلا ہو گیا تو 100 چابک تیری پیٹھ پہ ماروں گا۔ اللہ نے فرمایا لو تو نے قسم اٹھائی تھی، اس کا آسان طریقہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، کیونکہ وہ بی بی تجھ سے بھی زیادہ محنت کرنے والی ہے۔ تو اگر بیمار تھا تو بیمار کو کندھوں پہ تو اسے بھی اٹھا کے رکھا تھا نا، تیرے لیے محنت سواجت کرتی تھی، بہرحال اس کا قصور نہیں ہے، پر تو نے چونکہ اپنی زبان سے قسم کھائی تھی، اس کا طریقہ میں آپ کو اس کا حال بتا دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا خذ بیدک ضغثا، کھجی کا بہارا ایک لے لے جس کے تقریباً 100 دانے ہوں، ڈالیاں ہوں، فاضرب بہ، آہستہ سا اس پہ وجود پہ مار دے، بس تیری شرط پوری ہو گئی۔ ولا تحنث، بے شک قسم سے حانث نہ ہو، یوں تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ انا وجدناہ صابرا، اصل بات یہ ہے کہ مجھے ایوب علیہ السلام سے پیار اس لیے تھا کہ بندے تو ہمارے بڑے آتے رہتے ہیں اور پھر بھی آئیں گے، مگر جتنا صابر ایوب کو ہم نے پایا ہے نا،
اتنا صابر کسی کو نہیں پایا. نعم العبد، بہترین بندہ تھا. انہو اواب، ایک لحظے کے لیے بھی مجھ سے غافل نہیں ہو کے رہا یونس علیہ السلام. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم. اب دوسرے حضرات آ گئے. یاد کرو ہمارے بندوں کو، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کو. اولِ الایدی، بڑی قوت عملیہ والے بھی تھے، والابصار، قوت علمیہ والے بھی تھے. علم و عمل ان کے اندر بڑا تھا. انا اخلصناہم، ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا اپنے ذکر کے لیے، اور کم از کم اللہ کی آخرت کی جو حویلی ہے قیامت والی، ان کے لیے ان کو چن رکھا تھا. ان یہ ہماری دین ہے، ما لہو من نفاذ، یہ ختم کبھی نہیں ہوگا. ہاذا، ہاں یہی بات ہے. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ شَرَّ مَآب، اور یہ جو شریر آدمی ہیں ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا، یعنی جہنم جس کو ملیں گے، بہت گندا ہی بچھانا ہے ان کا. یہ بات اسی طرح ہے. فَلْيَذُوقُوا حَمِيمًا، ہولتا پانی وہ پئیں گے، وغساق، اور پیپ اور خون پئیں گے. وآخر من شکلہ ازواج، اور دوسرے ان کے پیروکار لائے جائیں گے، ازواج اس کے جوڑے. ھذا فوج، اللہ فرمائے گا یہ ایک جماعت ہے، مقتحم معکم، جو تمہارے ساتھ گاٹھی ہوئی ہے. اس کو اس کے ہم نے ان کے ساتھ گڑبڑ کر دیا ہے. مقتحم معکم، کٹھے ہو کے جہنم میں جاؤ. لا مرحبا بہم، اور تم کو کبھی برکت نہ ہو. انہم سال النار، سارے رل کے کٹھے پیر مرید چھوٹے بڑے جہنم کو جا ملیں گے. اللہ فرمائے گا ہاں اب بولو. قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، داخل ہونے والے کہیں گے کہ تمہارے لیے مبارک نہ ہو. انتم قدمتموہ لنا، تم نے یہ ساری برائی ہمارے پیش کی ہے. پیرو خنزیرو، فبئس القرار، بہت گندا ہے یہاں ٹھہرنے کی جگہ. اس وقت کہیں گے ربنا من قدم لنا ھذا، اللہ جس بے ایمان کتے نے ہمارے لیے یہ عذاب اکٹھا کیا ہے، زد ہو عذابا ضعفا من النار، اس کو عذاب دوہرا دے جہنم میں. اس وقت بولیں گے سارے ہائے بھائی ایک بات تو بتاؤ، ما لنا لا نرا. اور کئی لوگ تھے اس دنیا میں جن کو ہم کہتے تھے یہ وہابی ہیں، یہ نبی کے گستاخ ہیں، یہ حیات نبی کے منکر ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں. وہ آج یہاں جہنم میں نظر نہیں آ رہے. ما لنا لا نرا نجارن، ہم ان مردوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم کہتے تھے یہ دہشت گرد ہیں، شریر ہیں، شرارت مچاتے ہیں دنیا میں، امن خراب کرتے ہیں، مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں جانتا. آج وہ جہنم میں دیکھو نا ادھر ادھر، جس طرح ہم جل رہے ہیں وہ کہیں ہیں جہنم میں؟ کہیں کہ کوئی نہ. اتخذناہم سخریا، ہم ان پہ مسخرے کرتے تھے. ام زاغت عنہم الابصار، یہ ہماری آنکھیں چوک گئی ہیں، وہ یہاں ہیں نہیں. ان ذالک الحق، یہ دوزخیوں کا جھگڑا بالکل حق ہوگا. تخاصم اہل النار، یہ جھگڑیں گے جہنمی آپس میں. قل انما انا منذر، تو فرما دے میں تو ڈرانے والا ہوں، اللہ کے سوائے کوئی واحد قہار دوسرا معبود نہیں ہے. رب السماوات والارض وہی ہے، وما بینہم العزیز الغفار وہی ہے. قل هو نبأ عظیم، تو فرما دے یہ خبر تو بہت بڑی اونچی ہے، مگر انتم عنہ معرضون، تم ان سے اعراض کرتے ہو. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، نہیں تھا میرے لیے کوئی علم، یعنی میں نہیں جانتا. جب معراج پہ گئے ہیں تو ملائے اعلیٰ کے دفتر میں کچھ کھسکاٹ تھا، کچھ باتیں چل رہی تھی، باتیں چل رہی اتنی یختصمون، آپس میں کچھ جھگڑا کر رہے تھے ملائے اعلیٰ والے فرشتے. میں حیران تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ معراج والی رات کا قصہ ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں این یوحا الیہ الا انما انا نذیر مبین، میری طرف پھر وحی کیا گیا کہ تخلیق آدم کے متعلق بحث چل رہی ہے، مگر آپ اس کا خیال نہ کریں.
انما انا نذیر مبین، آپ تو ڈرانے والے ہیں، آپ کو جس طرح حکم ملے گا اسی طرح آپ ڈراتے جائیں گے۔ ملائے اعلیٰ کی بات کا علم مجھے ہے، آپ کو پتہ نہیں۔ اور یہ بتاؤں کہ وہ تخلیق آدم وغیرہ کے متعلق بحث کر رہے تھے۔ اذ قال ربک الملائکۃ انی جاعل خالق بشرا من طین، جس وقت کہا رب تیرے نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں بشر کو ایک مٹی سے، جب میں اس بشر کو پورا مکمل بنا لوں اور پھونک لوں اس کے اندر روح اپنی شرافت کا، پھر گر جانا اس کے لیے سجدے کی حالت میں۔ فسجد الملائکۃ کلہم، سجدہ کیا فرشتوں نے تمام کے تمام نے، الا ابلیس، مگر ایک ابلیس نے، استکبر، وہ آکڑ گیا، ہو گیا کافروں میں سے۔ کالا، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، کس نے منع کیا ہے تجھے کہ سجدہ کرے تو اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے؟ استکبرتا، یا تو اتنا بڑا ہے، یا ام کنت من العالین، یا تو ان لوگوں سے ہے جن پر حکم سجدے کا نہیں آیا۔ ایک فرشتوں کی جماعت ہے عالین، جو حکم ہوتا ہے جن کو کسی کام کرنے کا، وہ عالین کے نیچے ہیں، سافلین ہیں۔ ایک جماعت ہے عالین کی، یعنی جو میرے حکم سے بلند ہوتے ہیں، جن کو حکم میرا نہیں پہنچتا، وہ ہمیشہ صرف اللہ کے ذکر میں رہ جاتے ہیں، وہ سجدہ یا نماز یا روزہ وغیرہ وغیرہ سے عالی ہیں، بلند ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تو کیوں نہیں سجدہ کیا؟ استکبرتا، یا آکڑ گیا ہے، یا تو ان فرشتوں میں سے ہے جو عالی ہیں جن پر حکم لاگو نہیں ہوتا۔ قال انا خیر منہ، تو اس نے کہا میں اس سے بہرحال اچھا ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ بڑی روشن ہے۔ اللہ نے فرمایا نکل نکل، انک رجیم، تجھ پہ اللہ کی لعنت پڑے گی، اور لعنت دن قیامت تک ہوگی۔ وہ کہنے لگا اگر مجھ پہ لعنت پڑنی ہے تو مجھے یوم یبعثون تک زندہ رہنے کی طاقت دے۔ اللہ نے فرمایا فإنک من المنظرین، چل تجھے مدت مہلت مل گئی، الی وقت یوم الوقت المعلوم، ایک وقت تک جو وقت مجھے معلوم ہے، ایک وقت تک جو وقت مجھے معلوم ہے۔ کہنے لگا تیری عزت کی قسم، ضرور گمراہ کروں گا تمام کو، الا عبادک منہم المخلصین، مگر وہ بندے جس کو تو اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ لے گا۔ قال فالحق، اللہ فرمائیں گے فالحق والحق اقول، یہ بات حق ہے اور میں ہمیشہ سچ کہا کرتا ہوں۔ اگر تو ان کو گمراہ کرے گا تو ضرور بھر دوں گا میں جہنم کو تجھ سے بھی اور تیرے تابع داروں میں سے تمام کے تمام کو جہنم میں جھونک دوں گا۔ قل ما اسالکم علیہ من اجر، یہ بھی فرما دے آخر میں کہ میں اس قرآن کی تبلیغ پر تجھ سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور میں خواہ مخواہ بات بنانے والوں میں سے نہیں ہوں، خواہ مخواہ بات بنانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ کتاب جو ہے نا قرآن پاک، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، کچھ عرصے کے بعد تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ محمد سچ کہتا تھا، اللہ کی کتاب سچ کہتی ہے۔ زمر لکھ لیں تھوڑا سا۔